اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ لوگ ویٹ کر رہے جی ویٹ کر رہے تھے آپ لوگ. نماز کا ٹائم تھا تھوڑا، میں نے کہا پڑھ لوں فجر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو اگلی کلاس ہوگی وہ 6 بجے ہی ہوگی. ٹھیک صحیح، میرے 6 بجے اور آپ کے 3 بجے. آج تھوڑا سا ٹائم کا وہ نماز کا ہو رہا تھا تو اس وجہ سے کلیش ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہم اپنا شیئر کرتے ہیں. ہماری بک بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے اور شیئر کرتی ہوں. اس میں ہم نے پچھلی بار کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اس کے پوائنٹس ٹو ریممبر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ریویژن ہو جائے لیسن کا. پھر ہم نیکسٹ لیسن انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے جو کہ شاید ہمارا آخری لیسن ہے. پوائنٹس ٹو ریممبر کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ پڑھیے. In this lesson, we learn the adjective in Arabic. The adjective in Arabic follow the noun it qualifies. That is, unlike in English, it comes after the noun. That is, a new house, baitun jadidun. کیا سمجھے آپ؟ دیکھیں ایک منٹ رک جائیں. اچھا، اب یہ ناؤن ہے اور اس کو یہ فالو کرتا ہے. ایڈجیکٹو اس کو فالو کرتا ہے. یہ ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ کسی چیز کا نام ہے بٹ یہ اس کی صفت ہے. تو جو صفت ہوتی ہے یا جو نعت ہوتی ہے، نعت وہ منعوت کو فالو کرتی ہے. منعوت از اے ناؤن اور اس کو ایڈجیکٹو جو ہے 4 چیزوں میں فالو کر رہا ہوتا ہے. 4 چیزوں میں. 4 چیزیں کون سی جن میں فالو کرتا ہے؟ اعراب، ہاں اعراب میں فالو کر رہا ہے. دیکھیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر جنس میں کر رہا ہے، جنس میں کر رہا ہے، عدد میں کر رہا ہے اور وسعت میں بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وسعت میں بھی کر رہا ہے. دونوں نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، دونوں نکرہ ہے. تو اگر یہ معرفہ ہو، یہ نکرہ ہو، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جملہ بن جاتا ہے. لیکن ابھی یہ دونوں، یہ والا جو ہے یہ بالکل اس کو فالو کر رہا ہے. اگر اس پہ الف لام آ جائے گا تو اس پہ بھی الف لام آ جائے گا. یہ ڈیفینیٹ ہوگا تو یہ بھی ڈیفینیٹ ہو جائے گا. تو ابھی یہ آپ کا نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. اچھا آگے پڑھیے. In Arabic, the adjective is called natun and the noun it qualifies is called man'ut. And the noun it qualifies is called man'ut. جو پہلا والا ہوتا ہے، جو qualified noun ہوتا ہے اس کو ہم منعوت کہتے ہیں. اور جو ایڈجیکٹو جو اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو اس کو ہم نعت کہتے ہیں. اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان کی جاتی ہے نا. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ایڈجیکٹو، تعریف، صفت بیان کرنا. ٹھیک ہے نا. چلیے. The adjective is in agreement with the noun in the following matters. Gender. The adjective of a masculine noun is masculine and that of a feminine noun is feminine. That is, waladun saghirun, a small boy. Bintun saghiratun, a small girl. Kitabun jadidun, a new book. Sayyaratun jadidun, a new car. اچھا، یہ جو آ کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے یہ کس کا ہو رہا ہے؟ بنتن کا ہو رہا ہے یا صغیرتن کا ہو رہا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن ہے یا اس کا؟ نہیں. ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کلاس میں کہ ایڈجیکٹو کا آ میں ٹرانسلیشن نہیں کرتے. کس کا کرتے ہیں؟ ناؤن کا کرتے ہیں. ناؤن کا کرتے ہیں. ناؤن جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ایڈجیکٹو کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ صفت ہوتی ہے، ایڈجیکٹو ہوتی ہے. وہ کاؤنٹ ناؤن ہوتا ہے. تو آ گرل ہے، ٹھیک ہے، آ کار ہے. تو وہ لکھنے میں ایسا آ جاتا ہے کہ آ جو ٹرانسلیشن الٹا کرتے ہیں نا، اسمال کار، تو پھر وہ اسمال کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اسمال گرل، ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا، ہے نا. یا گرل اسمال تو نہیں کہہ سکتے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمال گرل، ا نیو کار. تو اس لیے وہ شروع میں لگ جاتا ہے. لیکن وہ آ جو ہوتا ہے وہ اس کے
اس کے تنوین سے آتا ہے, اس کے تنوین سے نہیں آتا. یہ بات بھی سمجھ لیں. آگے بی being definite or indefinite. If the noun is definite, the adjective is also definite, and if the noun is indefinite, so also is the adjective. That is, Bilal is a new teacher. Bilalun mudarrisun jadidun. The new teacher is in the class. Al mudarrisul jadidu fil fasli. تو اب یہ ڈیفینیٹ ناؤن انڈیفینیٹ ناؤن کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے, کس اس میں آتے ہیں؟ یہ اوپر والا جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو آ گیا. جی یہ کس میں آتا ہے, جی بولیے. میم آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آپ چیک کریں اپنے پاس, میں نے چیک والیوم چیک کریں. میرے پاس سلو نہیں ہو سکتی, باقیوں کو بھی سلو آ رہی ہے؟ No ma'am, clear ہے. ہاں کلیئر ہے نا. تو آپ اپنے پاس چیک کریں, آپ ہیڈ فونز لگا لیں اگر آپ کو نہیں آ رہی, بعض دفعہ ہوتا ہے. تو ابھی یہ اوپر جو بات تھی وہ کیا تھی, اس میں وہ ایڈجیکٹو جو ہے وہ یعنی کس میں, جینڈر میں فالو کر رہا تھا. یہاں پہ ایڈجیکٹو فالو کر رہا تھا کس کو, ناؤن کو, جینڈر میں. اور یہاں پر کس میں کر رہا ہے, وسعت میں. جو ابھی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ آپ نے پڑھا ہے اس میں وسعت میں فالو کر رہا ہے, معرفہ اور نکرہ میں. اب دیکھیں یہاں پر آپ کا مدرسن جو ہے وہ نکرہ ہے, تو جدیدن بھی نکرہ آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے نا آپ کا مدرس. بلال جو ہے وہ تو ڈیفینیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایڈجیکٹو ہے انڈیفینیٹ ہے. تو یہ کس کو فالو کر رہا ہے, یہ مدرس کو فالو کر رہا ہے, یہ بلال کو فالو نہیں کر رہا ہے یہ ایڈجیکٹو. تو یہ اس مدرس کو, مدرسن جدید نیو ٹیچر, یہ تو مبتدا ہے, بلال تو مبتدا ہے, وہ ڈیفینیٹلی آئے گا. اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا خبر بن رہا ہے, اور یہ مرکب توصیفی بن کے خبر بن رہا ہے. اور اس میں جو نعت ہے وہ نون کو فالو کر رہی ہے, منعوت کو فالو کر رہی ہے. اس میں بھی اسی طرح ہے, یہ مبتدا بن رہا ہے. اچھا اس میں یہ المدرس الجدید, یہ آپ کا مرکب توصیفی بن رہا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں تو یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے اور یہ بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے, تو یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فی الفصلی کیا بن رہی ہے, اس میں تو خبر ہی بننا ہوتا ہے, یہ خبر بن رہی ہے. تو یہ آپ کا منعوت ہے اور یہ نعت ہے, دونوں ایک دوسرے کو کس میں فالو کر رہے ہیں, ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ وسعت میں فالو کر رہے ہیں. نمبر 3 چیز کیا ہے, کیس میں. Case, the adjective is in the same case as the man'ut. That is, this is a new house. Haza baytun jadidun. I am in a new house. Ana fil baytin jadidin. The new house is beautiful. Al baytul jadidu jamilun. Who is in the new house? Man fil baytil jadidi. اچھا اب آپ اس میں کیس کا کیا مطلب ہے, نمبر 3 کیس ہے. ٹھیک ہے, کیس. اب کیس کیا ہوتا ہے, the adjective is in the same case as the منعوت. اس میں کیا آ رہا ہے, اس جملے میں منعوت کیا ہے, نعت کیا ہے پورے جملے میں, آپ ہی بتائیے. منعوت ہے وہ جدیدن ہے. منعوت کیا ہے, موصوف ہے. ہاں جدید, ہاں موصوف کیا ہے, جدید جو ہے وہ نعت ہے. منعوت بیتن ہے اور جدید نعت ہے. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. کیس کیا ہوتا ہے, انگلش میں کیس کہہ رہے ہیں, اور ہم اس کو اعراب کہتے ہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اعراب کہتے ہیں. اعراب میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اعراب کیا ہوتا ہے, رفع نصب جر ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے, یہ مطلب ہے. یعنی یہ نومینیٹو کیس میں ہے تو یہ بھی نومینیٹو کیس میں. تو 3 طرح کے کیسز ہوتے ہیں نا, ایک نومینیٹو ہوتا ہے جسے ہم رفعی حالت کہتے ہیں, ایک ایکیوزیٹو کیس ہوتا ہے جسے ہم نسبی حالت کہتے ہیں, اور ایک جینیٹو کیس ہوتا ہے جسے ہم جری حالت کہتے ہیں. تو ناؤن ان 3 کیسز میں ہوتا ہے, نومینیٹو کیس میں, ایکیوزیٹو کیس میں, اور جینیٹو کیس میں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے, اعراب کے انڈر کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے, منعوت مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع آ رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا جینیٹو کیس میں آ گیا, مجرور ہو گیا ہے, اور یہ آپ کا صفت بھی اس کی مجرور ہو گئی ہے.
اور یہ کیوں مجرور ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے فی لگ گیا ہے. تو منعوت بھی مجرور ہو گیا اور صفت بھی مجرور ہو گئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ والا جو ہے اس میں آپ کا مرکب توصیفی یہ والا بن رہا ہے, یہ والا بن رہا ہے. یہ تو خبر ہے, جمیل خبر ہے. جو سیم آ رہے ہوتے ہیں نا چاروں حالتوں میں وہ ہوتے ہیں منعوت اور نعت. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ مبتدا بنے گا اور یہ خبر بنے گی. تو اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو کیس کیا ہے, اس میں کیس کیا ہے, یہ بھی رفعی حالت میں اور یہ بھی رفعی حالت میں. یہ اوپر یہ بھی رفعی حالت میں تھا, یہاں پہ الف لام نہیں آ رہا تھا تو یہ رفعی حالت میں 2 دمے آ رہے تھے, یہاں پہ الف لام آ گیا تو 1 دم آ رہا ہے, لیکن ہے تو یہ نومینیٹو کیس رفعی حالت ہے نا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پر یہ والا آپ کا منعوت ہے, یہ نعت ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو زیبا؟ یہ منعوت ہے اور یہ نعت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہے. یہ بھی آپ کا وسط میں کیا ہے, معرفہ ہے, ڈیفینیٹ ناؤن ہے, یہ بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی میسکولن ہے اور یہ بھی میسکولن ہے, وہ آپ ابھی آگے پڑھیں گی. نمبر 4 چیز کیا ہے, نمبر 4 چیز ہماری ہے کیس ہو گیا. نمبر 1 اور آنی چاہیے نا چیز, ایک اور آنی چاہیے لیکن انہوں نے دی نہیں ہے, پتہ نہیں یہاں پہ ابھی وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا. I am a new house انا فی البیت, اس میں نہیں بتایا. بیچ میں ہم کوئی پوائنٹ چھوڑ تو نہیں گئے نا, ڈی بھی ہونا چاہیے نا. ڈی جو ہوتا ہے وہ ڈی کیا ہوتا ہے, ایک اعراب ہوتا ہے, ایک جنس ہوتا ہے, جنس بھی انہوں نے بتا دیا, اعراب بھی بتا دیا. کیس جو کیس ہوتا ہے نا وہ اعراب ہوتا ہے, جنس جو ہے اور عدد بھی عدد جو ہے وہ بھی بتا دیا. عدد بھی نہیں بتایا, عدد بھی نہیں بتایا, اور یہ جو ہے عدد کے ساتھ وسعت بتا دیا انہوں نے, ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ. صرف عدد نہیں بتایا. عدد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے, الجدید جو ہے جس میں البیت واحد ہے تو جدید بھی واحد آ رہا ہے, یہاں بھی واحد ہے یہاں بھی واحد ہے, تو وہ انہوں نے نہیں بتایا. جنڈر بتا دیا, مذکر مؤنث, اعراب بتا دیا, وسعت بتا دی. 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. بہرحال تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں, چاروں میں وہ اکولی ہوتے ہیں, بیلنس ہوتے ہیں. ٹھیک, اب یہاں سے پڑھیے, کون پڑھے گا نیکسٹ؟ کوئی اور آ جائیں سسٹر. فہمیدہ آپ آ جائیے. صفیہ سسٹر, صفیہ سلام آپ آئیں گی؟ آپ بعد میں اپنا آپ ریڈی رہیے. ٹھیک ہے صفیہ سلام, آپ بعد میں ریڈی رہیے. چلیے اس کو پڑھیے. Adjective ending in an have no change. For example, Aslanu. جی صفیہ آپ میوٹ رکھیے, میوٹ رکھیے. ابھی آپ کے پاس بہت شور ہے, میں شاید پڑھواؤں بھی نہیں. Jawanu, hungry. Achanu, thirsty. Ghadbanu, angry. Malanu. Adjectives ending in an have no tanween. صفیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میوٹ کریں. Yes ma'am. آپ میوٹ کریے صفیہ. ہاں ٹھیک ہے. Yes ma'am. صفیہ ابھی یہ پڑھ رہی ہے نا فہمیدہ, آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ No ma'am. کیوں نہیں آ رہی آپ کو آواز؟ یہ فہمیدہ سسٹر ابھی پڑھ رہی ہیں, وہ ختم کریں گی پھر آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے چلیے. میم بہت زیادہ نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے, آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. چلیے میں ریجوائن کرتی ہوں. جی میں پڑھوں آگے. جی پڑھیے. ووکیبلری, یہ پلیز اوپر چلیے. اچھا اس میں کیا ہے, یہ ایڈجیکٹیوز اینڈنگ ان, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ این نہیں ہے, آن. آن ڈبل اے ہے, آن ہے, ہیز نو تنوین. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہے نا, ناؤن تو نہیں ہے نا. کسی کا کسلانو کسی کا نام تو نہیں رکھتے, جوانو نام تو نہیں رکھتے نا کسی کا, شانو, غدبانو, ملانو. تو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں, یہ بھی آپ کے نعت ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نعت آپ نے دیکھے ہیں, ان کے اوپر ایک ہی پیش آ رہی ہے. تو ایسے نعت جن کے آخر میں الف نون آ جائے, ان کے اوپر 2 پیش نہیں لگا سکتے. ایسے ایڈجیکٹیو, ہاں ایسے ایڈجیکٹیوز پر آپ ایک ہی پیش لگائیں گے, ایسے ناؤنز پر بھی آپ ایک ہی پہ لگائیں گے. مثلا پاکستان, ٹھیک ہے, الف نون آ رہا ہے.
मसलन इमरान एक पेश लगाएंगे, सुलेमान एक पेश लगाएंगे। कुरान मजीद में भी आपको प्रूफ मिलता है ना, सुलेमान नू होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाँ इसका होता है। और मीनिंग आपको आता है कसलानू का? लिखा हुआ भी है यहाँ पे, लेजी होता है। अच्छा ये मुजक्कर हैं सारे, ये सारे मुजक्कर हैं, इनकी मुअन्नस भी होती है, ठीक है ना। इनकी मुअन्नस किसी ने मुझसे पूछी भी थी बहुत पहले, एक दफा क्लास में मैंने बताई भी थी। किसी ने पूछा था इसकी मुअन्नस क्या होती है, तो इसकी मुअन्नस होती है कसला, कसला होती है। और फिर इसकी क्या होती है, जौआ होती है, जौआ होती है। और इसकी जो होती है अच्छा होती है, इसकी गदबा होती है। इसी तरह लिखना है आपने, ये अलिफ मकसूरा के साथ लिखनी है इसकी मुअन्नस। अच्छा, अच्छा का मतलब प्यासी औरत, ठीक है। अगर औरत प्यासी होगी, फीमेल प्यासी होगी तो अच्छा बोलेंगे, मर्द प्यासा होगा तो अच्छानू बोलेंगे। गदबा, औरत गुस्से में होगी तो गदबा होगा। इसको नोट कर लें, ये बहुत आपको काम आएगा आगे। गदबा और मलआनु का, मलआनु मुजक्कर है, भरा हुआ कप। तो अगर कोई चीज फीमेल है और भरी हुई है तो उसको हम मलआ कहेंगे। बहरहाल ये लफ्ज मैंने कहीं नहीं पढ़ा, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। मुअन्नस के लिए मल आएगा, बिल्कुल इसी वजन पे, फाअला के वजन पे आएगा। अच्छा उसके बाद ये आपका है, सिस्टर ज़ेबा ने कर लिया। ताहिरा आप आइए, ये पढ़िए वर्ड्स। ताहिरा आप आ रही? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैम। जी वोकेबलरी, अल अल इनक्लिंजियातो, इंग्लिश लैंग्वेज, ज़अबुन डिफिकल्ट, साबुन, 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 तौबत के है ना, तौबत जिसका हाँ। वर्ड होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सहलुन, सहलन, सहलुन, यहाँ पर है ना सहलुन, ठीक है। साबुन, साबुन क्या होता है, मुश्किल, इसको थोड़ा बोलना मुश्किल होता है, लेकिन कोई आगे। अगर इसका मुअन्नस करेंगे तो गोल ता लगा देंगे, साबतुन, हाँ जी। आगे सिटी, अल मदीना तो सिटी, अल काहिरा तो, ये अल काहिरा तो सिटी, सिटी काहिरा वो सिटी का नेम ही है ना, सिटी नेम है, ये नेम है और ये सिटी है। देखिए एक मदीनातुल मुनव्वरा है, ठीक है, वो तो उस सिटी का नेम है ना मदीनातुल मुनव्वरा, बट मदीना यानी सिटी को भी कहते हैं। आगे सही। नेक्स्ट है अल यौमा टुडे, और लिमाजा, लिमाजा वाई, क्यों, अल कूबो कप, अल फाकिहतु फ्रूट फल, अल उस्फूरो चिड़िया स्पैरो, अत्तायरो बर्ड परिंदा, अल अरबियतु अरेबिक लैंग्वेज के सेंस में इस्तेमाल होगा ना मैं, अल लुगतु लैंग्वेज, लैंग्वेज, अरेबिक जो है नाम है लैंग्वेज का, और अल लुगतु लैंग्वेज हो गया। अल-लुगतुल, अच्छा ये इसमें से नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है दोनों में से? अल अरबियतु में, दोनों में, नाउन जो है, ठीक, इसमें अल अरबियतु जो है वो नाउन है। नो नो, अरबी, अरेबिक नेम ऑफ द लैंग्वेज नाउन के सेंस में नहीं होगा। नो, लुगतुल जुबान, लैंग्वेज। जब हम बोलेंगे ना अल-लुगतुल अरबियतु बोलेंगे ना जी, अच्छा, तो हाँ, तो अल-लुगतु पहले आएगा, अल-अरबियतु बाद में आएगा। तो ये आपका मनऊत है और ये नात है, ठीक, ये एडजेक्टिव है। अभी आप अल-लुगतु को शुरू में लगाएं, अल-लुगतुल इनक्लिजियतु, तो लुगत पहले आ रहा है ना हर में, अल-लुगतुल उर्दियतु, अल-लुगतुल हिंदियतु, तो वो जो एडजेक्टिव आ रहा है अल-अरबियतु और वो जो आ रहा है वो बाद में आ रहा है। तो नाउन पहले आता है। तो जुबान, कोई भी जुबान, जैसे सिटी है तो सिटी के आगे आप कुछ भी किसी का नाम लगाते जाएं सिटी का, ठीक है ना।
تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے. جی تو آپ کا لغت پہلے آئے گا اور عربی یا جو بھی زبان بولنی ہے وہ بعد میں بتانی ہے. یہ مرکب توصیفی بنے گا. اگر ان دونوں کا مرکب توصیفی بنانا ہے تو پہلے یہ نون آئے گا یہ والا اور پھر صفت آئے گی. ٹھیک ہے. اب اللغت والعربیت ہو جائے گا پھر. بالکل ہو جائے گا. آگے نیکسٹ ایزی سہل. ایزی مجتہد ہارڈ ورکنگ شہیر فیمس مشہور. اچھا اب مجھے بتائیے یہ تینوں جو آپ نے پڑھے یہ ایڈجیکٹو ہیں یا ناؤن ہے؟ ایزی جو ہے ایڈجیکٹو ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لغتن سہلتن کہتے ہیں نا لغتن سہلتن. جی تو سہل کیا بنے گا؟ ایزی یا صعب؟ ایڈجیکٹو بنے گا. یہ ایڈجیکٹو بنے گا اور اس سے پہلے لغتن آئے گا. لغتن سہلتن لغتن مؤنث ہے تو یہ بھی آپ کا مؤنث ہو جائے گا کیونکہ یہ والا فالو کرتا ہے نا اس کو. تو اس پہ گول تا لگی ہے تو اس کے اوپر بھی گول تا لگا دیں گے. اسی طرح یہاں صابن جو ہے اس میں لغتن پیچھے لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ صعبتن بن جائے گا کیونکہ لغتن میں گول تا آ رہی تو اس میں بھی گول تا لگائیں گے. اب یہاں پہ یہ مجتہدن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے یا ناؤن ہے؟ ہارڈ ورکنگ ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہی ہے. ایڈجیکٹو ہے تو اس کے پیچھے ہاں اب اس کا بنائیں ذرا مرکب توصیفی بنائیں پیچھے کچھ لگائیں. نعت نون لگائیں پیچھے مجتہدن کے. مجتہدن کے العربیۃ اللغۃ العربیۃ مجتہد. نو آدمی محنتی ہوتا ہے نا. ہارڈ ورکنگ تو آدمی ہوتا ہے نا. میننگ کو دیکھ کے بنائے نا. پھر ہم نام لگا لیں گے حامد مجتہد. حامد. اچھا جب آپ حامد لگائیں گے نا تو حامد جو ہے وہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے اور مجتہد انڈیفینیٹ ناؤن ہے تو یہ کلیش کر جائیں گے. یہ ڈیفینیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا لگانا ہے؟ ولد رجل مجتہد لگانا ہے. ٹھیک ہے. رجل مجتہد ہارڈ ورکنگ آدمی. کامن ناؤن لگانا ہے. اگر یہ والا کامن ہے تو آپ نے پیچھے کامن ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو اس کو دیکھ کے ہی بناتے ہیں نا. پھر میں نے کہا تھا اس کی آپ ایڈجیکٹو اس کا آپ منوط بنائیں تو آپ نے رجل ولدن بھی لگا سکتے ہیں طالبن بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی لگائیں گے وہ نکرہ لگائیں گے. آپ نے حامد لگایا نا تو حامد تو ڈیفینیٹ ناؤن ہے. علم ہو گیا یہ. ہاں یہ تو علم ہے یہ تو معرفہ ہے تو یہ نکرہ ہے. تو اگر آپ نے حامد ان کی صفت لگانی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو الف لام لگانا پڑے گا. المجتہدو کرنا پڑے گا. اس کو آپ کو معرفہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ کرنا پڑے گا اس کے اوپر الف لام کیونکہ یہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. شہیرن کیا ہے؟ شہیرن فیمس. اب یہ بھی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے پیچھے آپ کیا ناؤن کیا لگائیں گے؟ مدینۃ شہیر مشہور شہر ہو سکتا ہے. ہاں مدینۃ ہو سکتا ہے اور شہیر مہندس. آپ وہ تاجر شہیر بھی آپ نے پڑھا تھا نا. تاجر شہیر ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ نکرہ ہے تو آپ کو بھی نکرہ ہی لگانا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. تنوین کے ساتھ ہے. یہاں پہ تنوین والا ہو تو یہاں بھی تنوین والا. تو اچھا اب یہ کوب کیا ہے؟ کپ جو ہے یہ آپ کا ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ کپ ناؤن ہے. ناؤن ہے تو اس کو پہلے لائیں گے نا. ناؤن پہلے آتا ہے نا مرکب توصیفی میں. صحیح. ایڈجیکٹو بعد میں لگاتے ہیں. شہیرن بعد میں لگایا تھا. مجتہدن سہلتن یہ سب بعد میں لگائے تھے. عربیت یہ سب بعد میں لگائے تھے. اب یہاں پر آپ کو کیا لگانا ہے؟ الکوب. اس کی صفت لگائیے الکوب. الکوب جدید. الجدید. الجدید. الجدید بھی لگا سکتی ہیں. نیا کپ. ٹھیک ہے. اور اگر میں کوبن کروں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الجدید. اگر میں کوبو کروں کوبن ہوگا نا پھر تو کوبن ہوگا
اور جو کپ ہے ہاں کوبن ہو جائے گا, جدیدن ہو جائے گا, جدیدن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا باقی آپ نے یہاں پہ عصفور کی بات کی, فروٹ بھی ناؤن ہے, اس کی صفت بنائیں گے. الفاکہۃ, آگے آپ اللذیذۃ لگا سکتے ہیں اس کی صفت. ٹھیک ہے, ٹیسٹی فروٹ, ٹھیک ہے نا, فریش فروٹ, جو بھی آپ کو لفظ آتے ہیں آگے لگا دیں, جدید نہ لگا دینا. ٹھیک ہے, اور قدیم بھی نہ لگا دینا. فروٹ جو ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے. الفاکہۃ, الحلو لگا سکتے ہیں, لذیذۃ لگا سکتے ہیں, ہاں اللذیذۃ لگائیں گے نا, الف لام ہے نا یہاں پہ. تو اسی طرح عصفور ہے, برڈی ہے, تو چھوٹا, کبیر صغیر کچھ بھی لگا سکتے ہیں. العصفور الصغیر, الطائر, اس کے آگے پر الف لام لگا ہوا ہے تو آپ نے بھی اس کے آگے الف لام. اگر آپ مرکب توصیفی بنائیں گے تو ایسے بنے گا, بیلنسڈ ہوگا. لیکن اگر آپ جملہ بناتے ہیں تو پھر یہ والا مارفا ہوگا, آگے آپ نکرہ لگا لیں, الفاکہۃ لذیذ, العصفور کبیر, پھر میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جملہ بنانے کی میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک اسم مارکا ہوتا ہے. ہاں, اور مرکب توصیفی میں تو آپ نے کمپلیٹ اس کو فالو کروانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بچہ ماں کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا نماز میں, آپ نے دیکھا ہے کیسے فالو کرتا ہے. چھوٹا سا 2 سال کا 1 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ 1.5 سال کا کھڑا ہوگا تو وہ فالو کرے. تو جب تک وہ آپ سجدے سے نہیں اٹھتے وہ بھی نہیں اٹھتا, دیکھتا رہتا ہے کنکھیوں سے, اور گھٹنوں پہ بیٹھا رہتا ہے, اور اسی طرح سے تو فالو کرانا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اور لیکن مبتدا خبر جب ہوتے ہیں تو 3 چیزوں میں فالو کرتے ہیں اور چوتھی میں نہیں کرتے, وسط میں نہیں کرتے. وہ ایک مارفا ہو جاتا ہے, 3 میں فالو کرتے ہیں نا شروع میں. میں آپ کو بتاتی ہوں, مثال بتاتی ہوں, اس کو آج اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جملے میں اور مرکب میں کیا فرق ہے. تو ابھی جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی ہم اس کی مثال لیتے ہیں, الکوبو کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, الکوبو اور ملآنو کیا ہوتا ہے, بھرا ہوا. ٹھیک ہے نا, ملآنو اس میں لکھا ہوا اوپر. اچھا, بھرا, تو یہ کیا ہے آپ دیکھیں تو یہ آپ کا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ سینٹینس بن گیا, یہ سینٹینس بن گیا ہے. اگر آپ اس کے اوپر بھی الف لام ڈال دیں گے تو یہ بیلنس ہو کے کیا ہو جائے گا, یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا. تو باقی 3 چیزوں میں یہ کر رہے ہیں فالو. اعراب میں بھی دیکھیں, یہ بھی دمہ ہے, اس پہ بھی دمہ ہے, اعراب سیم ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کپ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے, مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے جینڈر میں, اور عدد میں واحد ہے, اور یہ بھی واحد ہے. بس آپ کا ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ میں یہ اپوزٹ ہے. تو یہ اب جملہ بن گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا. اگر اس کو مرکب توصیفی بنانا ہے تو آپ اس کو ادھر الف لام لگا دیں. تو بس یہی چیز ہے. اسم اشارہ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے, جو اسم اشارہ کے بعد جو چیز آتی ہے نا وہ بھی فالو کر رہی ہوتی ہے. اسم اشارہ کے بعد جو چیز آتی ہے وہ بھی فالو کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں حاذا, اگر آپ یہاں پر حاذا کتابن لکھ دیتے ہیں, ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں حاذا کتابن, حاذا رجلن, یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا. اب یہ اس کا ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گی, کیا یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے؟ نہیں, جب مرکب توصیفی اس طرح بنے گا جب ہم کتاب کے ساتھ الف لام لگائیں گے, حاذل کتاب. ہاں, جب دونوں کو معرفہ کر دیں گے, یہ تو ہے ہی معرفہ علم کی طرح, اس کے ساتھ بھی الف لام لگائیں گے تب جا کے یہ آپ کا مرکب اشاری بن جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی حاذا کتابن جو ہے یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. تو آپ کا یہ وسط میں جا کے یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. تو باقی چیزوں میں تو وہ تینوں میں, اعراب میں بھی آپ کا کر رہا ہوتا ہے, سب میں کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کو ہٹا کے جملہ بنا کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں, اب یہ معرفہ ہے, سب سے پہلے اعراب ہے, یہ مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ مرفوع ہوتا ہے نا. اچھا, اس کے لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن ہوتا مرفوع ہی ہے یہ بھی. تو یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے. پلیز تنگ نہ کریں نا, بار بار کیمرہ آن کر رہے ہیں. اگر نہیں پڑھنا تو کلاس سے چلے جائیں. حاذا کتابن, یہ بھی آپ کا کیا ہے, مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے. جینڈر میں یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے. عدد میں یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے.
अब वसत में आ जाएं तो वसत में क्या है, ये मार्फा है और ये नकरा है, अपोजिट हो गए, इसलिए जुमला बन गया। इसको अगर आपने मार्फा कर दिया तो फिर ये आपका मुरक्कबे तो इशारी बन जाएगा, हाँ मुरक्कबे इशारी हाजा लगा हुआ है ना, तो हाँ क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा ना। तो बस ये इतनी सी चीजें समझ ले, इंशाल्लाह बुक 2 आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, पार्ट बी में हमने क्या क्या पढ़ा था, ऐनल मुदर्रिसु। जी। अच्छा, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ डेफिनेट नाउन, वेयर इज, अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं अभी ये, यहाँ पे आपको डेफिनेट इंडेफिनेट का बता रहे हैं, अल मुदर्रिसु और अल जदीदु, तो ये भी डेफिनेट है और ये भी डेफिनेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अल्लाजी के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है, अल्लाजी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। इफ इट रिफर्स टू अ ह्यूमन बीइंग इट इज टू बी ट्रांसलेटेड हु, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अल्लाजी किसके लिए आ रहा है, रजुल के लिए आ रहा है, ह्यूमन के लिए आ रहा है, पर्सन के लिए आ रहा है, तो इसका मीनिंग आप हु करेंगे, विच नहीं करेंगे, ठीक। वो आदमी जो, उर्दू में तो जो ही करेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब करेंगे तो हु और विच होगा ट्रांसलेशन। द मैन, विच नहीं कह सकते, द मैन हु एग्जिटेड फ्रॉम द मॉस्क नाउ इज आ, ये आपका क्या बनेगा, फेमस ताजिर, बिजनेसमैन। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे आदमी है तो उसका ट्रांसलेशन आपने हो में करना है, और जब आपका क्या है अलबैत, अलबैत क्या ऑब्जेक्ट है ना, अभी आदमी तो नहीं है, तो उसके लिए आप जो मीनिंग करेंगे वो आप करेंगे विच, द हाउस विच इज इन फ्रंट ऑफ मॉस्क लिल इमामी, इमाम के लिए। तो यहाँ फिर आप हु नहीं करेंगे ट्रांसलेशन, इसका क्या करेंगे, विच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, तो हम उर्दू में तो जो ही करेंगे, उर्दू में जो, उर्दू में जो ही है, में जो है वो फर्क हो, अरब इंग्लिश में फर्क हो जाता है। तो बाकी ये है कि इसका तर्जुमा क्या होगा उर्दू में, वो घर जो मस्जिद के सामने है इमाम के लिए। तो जब अल्लाह जी आप देखें जुमले में आ रहा है तो आप सिर्फ घर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आप करेंगे वो घर, वो घर जो, ठीक है ना, जो अमाम अल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है, लिल इमामी, इमाम के लिए। अभी अमाम और इमाम का फर्क भी देख लें जी। इमाम नाउन होता है और अमाम ज़र्फ होता है, ज़र्फ होता है ये अमाम, सामने, ठीक है, ज़र्फ ज़मान है। अच्छा, नोट दैट व्हेन ली इज यूज्ड विद द नाउन हैविंग अल, the alif of al is omitted। अब देखें यहाँ पे अल इमामू है, जब इसके साथ हम ली लगाया लिल इमामी, तो क्या हो गया, यहाँ पर उसका जो अलिफ है वो ड्रॉप हो गया, अलिफ उसका ड्रॉप हो गया। आपको नजर नहीं आ रहा ना, यहाँ ली के बाद अलिफ ड्रॉप हो गया ना, ये वाला अलिफ। इसी तरह अल मुदरिसु था तो ली लगाया तो क्या हो गया, लिल मुदरिसी। इसी तरह एक इसकी मिसाल आसान सी है, अल्लाह, अल्लाह का नाम जो है उसमें जब हम ली लगाएंगे, लिल्लाही रोज पढ़ते हैं नमाज में, तो वो क्या हो जाता है, वो लिल्लाही बन जाता है, उसमें से अलिफ गायब हो जाता है, अलिफ निकल जाते हैं। तो ये ली जो है इसका मतलब होता है लिए, फॉर, लिल इमामी, इमाम के लिए, लिल मुदरिसी, मुदरिस के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा इंदा, इंदा भी ज़र्फ है, इंदा भी ज़र्फ है विद। अच्छा, इसकी जो एंडिंग है वो फतह के साथ होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, विद, विद द टीचर इज विद द हेडमास्टर, अल मुदरिसु इन दल मुदीरी, यानी उनके पास बैठा हुआ है, उनके पास बैठा हुआ है, उनके पास बैठा हुआ है, इन दल मुदीरी यानी उनके ऑफिस में है, यानी उनके ऑफिस में। ठीक, बाकी ये वर्ड है हमारे पास, कौन पढ़ेगा आपके, अभी थोड़े से और वर्ड हैं, इनको भी वोकैबुलरी कर लेते हैं हम। पढ़ूं मैं, पढ़ लूं मैं? हाँ जी, आप ही नहीं, सिस्टर फहमीदा आप आइए पढ़िए। तारा जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए फहमीदा आप पढ़िए। अल वजीरू, अच्छा, लाइब्रेरी, सेकेंडरी स्कूल, अल मदरसा
الثانوية library المكتب الوزير minister حاد shop السوق market Indonesia الشارع street الآن now just now हुनाका देर. आपका माइक म्यूट हो गया, शायद नेट का मसला. जी. المستوصف clinic or small hospital. المروح fan. الكويت Kuwait. ठीक है, इसको मैं एक दफा पढ़ देती हूँ. ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. इंग्लिश में यहाँ से और अरबी में पढ़ना है तो यहाँ से. अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं. अल मकतबू लाइब्रेरी. मकतबू, मकतब होता है डेस्क और गोल ता लग जाए तो वो मुअन्नस डेस्क, फीमेल डेस्क नहीं हो जाता, वो लाइब्रेरी बन जाती है. अल मकतबू होता है और अल मकतबतु. अल आना को अल आना ही पढ़ा जाएगा, इसको अल आनू अल आनी नहीं पढ़ा जाएगा. अल आना नाउ, जस्ट नाउ. हुना का मतलब होता है देयर. ठीक है, और सिर्फ हुना का मतलब होता है हियर. अगर सिर्फ हुना हो तो हियर. अल मुस्तौसफू. अल मुस्तौसफ किसको कहते हैं? जो क्लिनिक होता है, जो छोटा हॉस्पिटल होता है. एक बड़ा जो होता है उसे तो मुस्तशफा कहते हैं ना. तो ये जो होता है मुस्तौसफू, ये आपका क्लिनिक होता है. अल मिरवहतु, मिरवहतु फैन होता है. अल कुवैतु, कुवैतु ये आपका कुवैत होता है, कुवैत होता है. और अच्छा, उसके बाद आपका अल मदरसतु सानिविया. अब मदरसा देखें नाउन है. ठीक है, ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है. सेकेंडरी स्कूल, उल्टा तर्जमा हो रहा है. पहले आपका इसका तर्जमा आ रहा है सेकेंडरी और इसका बाद में नाउन का तर्जमा आ रहा है स्कूल. अच्छा, अल वजीर जो होता है ये मिनिस्टर होता है और वुज़रा इसकी जमा होती है. हादुन शार्प है. हा दाल, दाल इसका रूट है. हदीद भी आती है सूरा, शार्प को कहते हैं. हदीद जो होता है वो लोहा होता है, लोहा, लोहे को कहते हैं. वो जो सूरा का नाम है हदीद, वो लोहा है. बट लोहे को शार्प कर दो तो वो क्या बन जाता है? हादुन बन जाता है. अस्सूकु मार्केट है. इंडोनेशिया, यहाँ पे आपने इंडोनेशिया नहीं पढ़ना, इंग्लिश में भी नहीं पढ़ना और उर्दू में भी इंडोनेशिया नहीं पढ़ना. इसको अरबी में पढ़ना है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया. और अशारिहु स्ट्रीट होती है कोई भी. आगे आप अशारिहु, अल फैसलू लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो उसकी फिर उसका नाम जो है ना वो आगे आ जाएगा. अशारिहु अल फैसलू, तो वो मुरक्कबे तौसीफी बन जाएगा. ठीक है, उसकी सिफ्त आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा. चलिए न्यू लेसन शुरू करते हैं. स्टूडेंट बहुत कम है लेकिन हम पढ़ लेते हैं.